ان ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لے کر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور ان کی کمیونیکیشن اسکلس اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتی ہیں. بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا آتا ہے, اس کی اسٹریٹجیز بنانی آتی ہیں, اس کو ایگزیکیوٹ کرنا آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احمد صمد خان اور میں لے کر آیا ہوں باتوں باتوں کی ایک اور نئی اور دلچسپ ایپیسوڈ آپ کے پاس. ہم نے اپنے عثمان پبلک اسکول کے اس 35 سال کی تکمیل کے اوپر بہت ساری چیزوں کو لے کر آپ کے سامنے لے کر آئے. بہت سے سیلنگ فیچرز ایسے ہیں جو عام طور پہ ہمارے جو ناظرین اس وقت ہمارے اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں انہیں بہت سی چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا, لیکن اس ایپیسوڈ کی وجہ سے, اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں اور آپ کی علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور آپ کی دلچسپی کا بھی سبب بنتا ہے. اسی حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر ہم نے ڈائریکٹر اکیڈمکس عاصم علی یوسف صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت. پوڈ کاسٹ کا سلسلہ مستقل جاری ہے. آپ کو دوبارہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اور مقصد یہ کہ ہمارے بہت سے ایسے سیلنٹ فیچرز ہیں کہ جن کا علم میں آنا لوگوں کے بہت ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے, جس سے بچوں کی آگے تعلیم کے اندر, ان کی تربیت کے اندر بہت سی چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. تو بس انہی کچھ چیزوں کو لے کر آج ہم دوبارہ یہاں پر آئیں اور آپ کو ہم نے زحمت دی ہے. آج ہمارا جو ایپیسوڈ ہے اس کا جو زیادہ تعلق ہے وہ ہماری ہم نصابی یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹی, جسے کسی زمانے میں جو ہے وہ ایکسٹرا کریکولر کہا جاتا تھا, لیکن اب یہ کریکولر کا پارٹ ہو گیا. تو پہلے تو اس اصطلاح کی اگر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ ایکسٹرا کریکولر پہلے کیوں کہا جاتا تھا اور آج اب اس کو کریکولر کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ایکسٹرا کریکولر ہم نے بچپن میں اس ٹرم کو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر کی جو ٹرم ہے یہ متروک ہو گئی اور اب کو کریکولر کی اس طرح ہی بالعموم استعمال کی جاتی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو نصاب اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے, جو پورا کریکولم موجود ہوتا ہے, اس کے کچھ مقاصد وہ ہیں کہ جو کلاس روم کے اندر پورے کیے جاتے ہیں. لیکن تعلیم کے حوالے سے جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے انہوں نے یہی بات پیش کی, جس کو بالعموم لوگوں نے قبول بھی کیا, کہ اسکول کے اندر ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کہ جس کا تعلق کریکولم کے آبجیکٹیوز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جو کریکولم کے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے والی ہے, وہ کریکولم کا پارٹ ہی ہے. بالکل. یہ الگ بات ہے کہ وہ کلاس روم کے اندر اس کو انجام نہیں دیا جاتا. کوئی ایکٹیویٹی اسکول کے گراؤنڈ کے اندر انجام دی جاتی ہے, کوئی ایکٹیویٹی سائنس کی لیب کے اندر ہوتی ہے, کوئی کہیں اسکاؤٹنگ کیمپ کے اندر ہوتی ہے, کوئی ایکٹیویٹی فارم ہاؤس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. لیکن انڈائریکٹلی یہ تمام ایکٹیویٹیز کریکولم کے ہی آبجیکٹیوز کو پورا کرنے والی ہوتی ہیں اور بچوں کے اندر وہی اسکلس ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں, انہی اسکلس کو مزید ایڈیشن کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ہم کریکولم کے ذریعے کسی بھی کلاس روم کے اندر پورا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ اب یہ ایکسٹرا کریکولر کی ٹرم جو ہے یہ متروک ہو گئی ہے اور اب یہ ہم نصابی سرگرمیاں یعنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہی کہلاتی ہیں. اچھا, عثمان پبلک اسکول سسٹم 35 سال الحمدللہ اس سال ہمارے مکمل ہو گئے. یہاں پر ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے کیا مقاصد ہم دیکھتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر؟ الحمدللہ عثمان پبلک اسکول سسٹم کی پوری تاریخ میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی ایک کہکشاں موجود ہے. بالکل. مختلف کیمپسز کے اندر مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز انجام دی جاتی ہیں. بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی بھی ہیں کہ جو کامن ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کیمپسز اپنی اپنی ضروریات کے تحت ڈیزائن کرتے ہیں اور ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی بچوں کی شخصیت کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اسکول کے ماحول کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اس کو ہم نے دیکھا ہے, اس کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ طلباء کے اندر بہت ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جن کا طلباء کو پتہ نہیں ہوتا. جی. اور یعنی طالب علم کو بھی نہیں پتہ ہوتا اور طالب علم کے والدین کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوتا. انہیں اندازہ ہمارے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے. ان کو اندازہ اسکول کے اندر بچہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر شریک ہوتا ہے, پہلی دفعہ شریک ہوتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کے بچے کے اندر یہ جوہر چھپا ہوا تھا, اس کے اندر یہ ٹیلنٹ چھپا ہوا تھا.
تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز بچوں کی صلاحیتوں کو سامنے لے کر آتی ہیں، پھر ان صلاحیتوں کو نشو و نما دیتی ہیں. بچہ بار بار ان ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں. ان ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لے کر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور ان کی کمیونیکیشن اسکلس اس کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتی ہیں. بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا آتا ہے، اس کی اسٹریٹجیز بنانی آتی ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا آتا ہے. اس کے نتیجے میں ان کو ٹیم ورک وہ سیکھتے ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں، کوئی گروپ ورک کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ سیکھتے ہیں، ٹیم ورک سیکھتے ہیں، دوسروں کی بات کو سننا، اپنی بات کو پہنچانا، دوسروں کی بات کو قبول کرنا، اپنی بات کو بہتر انداز میں دوسروں تک پہنچا کر ان کی رائے پر اثر انداز ہونا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بچہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے سیکھتا ہے. پھر ظاہری بات ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز اساتذہ کی نگرانی میں ہی انجام دی جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں بچوں اور اساتذہ کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، ان کی ریپو ڈیولپ ہوتی ہے. اساتذہ کو اس بات کا موقع ملتا ہے کہ وہ طلباء کی مختلف قسم کے بیہیویئرس کو ایڈریس کریں اور ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. تو اس پورے عمل کے نتیجے میں طلباء کی شخصیت کے اوپر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کی شخصیت کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ طلباء کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کا امپیکٹ اسکول کے ماحول پر بھی پڑتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جن اسکولس کے اندر کو کریکولر ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، بہت پلانڈ انداز میں ہوتی ہیں، اچھے انداز میں ہوتی ہیں، پراپر اس کے کیلنڈرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے اسکولس کے اندر طلباء کی اٹینڈنس بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں کا ڈسپلن بھی بہتر ہوتا ہے، وہاں پر طلباء اور اساتذہ کے درمیان ریپو بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور بچے اپنے اسکول پر فخر بھی کرتے ہیں. بچوں کو فخر ہوتا ہے کہ اچھا ہمارے اسکول میں تو ٹور ہوتا ہے، ہمارے اسکول میں تو ہارڈ بال کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، ہمارے اسکول میں تو سائنس کی ایگزیبیشن ہوتی ہے. تو یہ اچھی یادیں ہیں کہ جو بچوں کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں اور بچے یقینی طور پر اس پہ فخر کرتے ہیں اپنے اسکول پر. بے شک. اچھا بھی آپ نے اپنی گفتگو کے بالکل آغاز میں ایک لفظ استعمال کیا، کہکشاں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک سرگرمیوں کی ایک بڑی یعنی اگر ہم کہیں کہ گنتی ہے جو یہاں پر موجود ہے، جسے ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز یہاں پر کہہ رہے ہیں، تو اگر ان کی طرح ذرا نشاندہی کریں کہ کون کون سی ہوتی ہیں، اور کچھ کیلنڈر بھی اس طرح کا کوئی سالانہ کیلنڈر ہمارا ہوتا ہے. دیکھیے، اگر ہم سرگرمیوں کی بات کریں تو بڑی جو تسلسل کے ساتھ ہونے والی سرگرمی جو ہر کیمپس کے اندر ہوتی ہے وہ تو مارننگ اسمبلی ہے، جس پر ہم الگ سے بھی بات کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے اسکول کے اندر مقابلے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے مقابلے، تقریر کا مقابلہ ہوتا ہے اور قرأت و نعت کے مقابلے ہوتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز اسکول کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. پھر سالانہ بنیاد پر مختلف جگہوں پر ہمارے ڈیبیٹس ہوتی ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، اور پکنکس ہو رہی ہوتی ہیں، اسپورٹس ویکس ہو رہے ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس ویک ہمارا ہر سال ہر کیمپس کے اندر ہوتا ہے، ہم ہر سال عشرۂ اقبال مناتے ہیں. اور ابھی تو ایک بڑی دلچسپ اقبال کے حوالے سے ایک سرگرمی ہم نے کی ہے، اور انٹر اسکول اقبالیات بھی ہم نے اس سال اناؤنس کیا ہے. پھر ہم بہت ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو سسٹم کے لیول پر بڑے پیمانے پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم عثمانیس کا لیڈرشپ کیمپ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم یہ ہر سال ہوتا ہے، بوائز کا الگ ہوتا ہے، گرلس کا الگ ہوتا ہے. پھر ہم آل پاکستان اسٹڈی ٹور بوائز کیمپسز میں کلاس 10th کے طلباء کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس سال ہم نے کلاس 9th اور 10th کے طلباء کے لیے ہارڈ بال ٹورنامنٹ رکھا ہے کہ جس کے تقریباً 50 میچز اس سال ہوں گے، جس کے نتیجے میں ہم اپنے سسٹم کی بھی ایک ٹیم بنائیں گے. تو یہ ایک پوری عثمانیس کی ایک لیگ ہے کہ جو شروع ہو چکی ہے، انشاءاللہ دسمبر میں مکمل ہوگی، جس کی اوپننگ میں میر حمزہ بھی جو ہے ہمارے پاس، میر حمزہ نے اس کی اوپننگ کی، والدین نے اس کو دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر. پھر اسی طرح سے مختلف ایام ہیں کہ جو ہم اسکول کے اندر مناتے ہیں. کبھی ہم یوم حیا مناتے ہیں، کبھی ہم یوم آزادی کی تقریب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم یوم سقوط مشرقی پاکستان پر بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یوم حجاب ہوتا ہے.
تو مختلف ایام ہیں کہ جو ہم پورے سال کے اندر اسمبلیز کے اندر، کلاس روم کے اندر مختلف تقریبات کے نتیجے میں کبھی چھوٹے پیمانے پر کبھی بڑے پیمانے کے پر منا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے سسٹم کے اندر بہت ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو انٹر کیمپس کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پچھلے 3 سال سے کم و بیش ایک پراپر اس کا ایک کیلنڈر بن گیا ہے، اور ہر سال ہی یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جیسے ہم کلاس 3 کے طلبہ کے لیے انٹر کیمپس سپر اسپیلر کمپٹیشن کرتے ہیں۔ کلاس 4 کے اندر ہم تمام بچوں کے لیے، بوائز اور گرلس تمام، اردو کے مختلف کھیل ہوتے ہیں جو آج کل بڑی تعداد میں اسکولس کے اندر استعمال ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ اسی طرح کلاس 5 کے اندر ہم انٹر کیمپس بیت بازی کا مقابلہ ہے کہ جو ہم ہر سال کر رہے ہیں، اور اس سال تو ہم نے کلاس 5 کے اندر ایک اور مقابلہ بھی اب اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، وہ فہم قرآن کے حوالے سے ہے، جو ہم نے اپنے اسکول کے نصاب کے TPI میتھڈ کے ذریعے سے TPI میتھڈ کے ذریعے بچے اپنی صلاحیت کا اظہار کریں گے۔ تو یہ انٹر کیمپس انشاءاللہ کلاس 5 کے طلبہ کے لیے جنوری میں ہوگا۔ اسی طرح کلاس 6 کے طلبہ کے لیے ہم ہر سال ایک آرٹ کمپٹیشن کرتے ہیں، ہم تھیم ان کو بتاتے ہیں، جس کے بعد ہر کیمپس سے ہمارے پاس ڈرائنگز آتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم پوزیشنز کا اعلان کرتے ہیں۔ کلاس 7 کے طلبہ کے لیے ہم ہر سال 2 کمپٹیشنز کر رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، جس میں ایک کمپٹیشن کیلیگرافی کا ہے جس کے نمونے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم پوزیشنز اناؤنس کرتے ہیں۔ اسی طرح میتھ کا ایک کمپٹیشن ہے، میتھ کے مختلف پروجیکٹس بچے بناتے ہیں کہ اور جن کو ڈسپلے کرتے ہیں، جس پر ہم ان کو پرائزز دیتے ہیں۔ کلاس 8 کے طلبہ کے لیے ہم پچھلے 2-3 سالوں سے انگلش اور اردو دونوں کے اندر ایسے کمپٹیشن کرتے ہیں، اور یہ بھی ہماری سرگرمی ہر سال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کلاس 9 کے اندر ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ اسٹیم ایکسپو کا کیا ہے۔ اسٹیم ایکسپو پچھلے سال ہم نے یہ کیمسٹری ایکسپو کیا تھا، اس سال ہم نے اس کو اسٹیم ایکسپو کیا، جس میں ہمارا انٹر کیمپس ایونٹ تھا، جس میں ہمارے سارے سیکنڈری کیمپسز کے طلباء نے شرکت کی، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ اسی طریقے سے کلاس 10 کے اندر ہم نے کوئز اس سال رکھا، اور جس میں بچوں نے حصہ لیا، اور وہ تازہ بورڈ کا امتحان دے کر آئے تھے، تو بالکل سیشن کے آغاز میں ہم نے انٹر کیمپس کوئز رکھا جو ان کے مضامین سے متعلق تھا، کہ ان کے مضامین سے متعلق تھا۔ تو اس طرح ہم نے انٹر کیمپسز کا ایک پراپر ایک کیلنڈر بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک خاصی بڑی تعداد ہے سرگرمیوں کی، جس کے نتیجے میں بچوں کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا بھی موقع ملتا ہے، ان کو اپنی صلاحیتوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور یقینی طور پر اس سے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ انٹر کیمپس سے پہلے ود ان دا کیمپس یہ سارے کمپٹیشن ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی بچوں کو بڑا اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر انٹر کیمپس کے اندر آ کے بچے جو ہے وہ یہ مقابلہ جیت رہے ہوتے ہیں۔ جی، مطلب جو کوئی بھی ایونٹ جو انٹر کیمپس ہوتا ہے اسکول کے اندر ایک کمپٹیشن کے طور پر ہی اناؤنس ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کیمپس کے اندر کچھ پوزیشنز آ جاتی ہیں جن کو اسکول کیمپس اپنے طور پر اپریشیٹ کرتا ہے، بچوں کو سرٹیفکیٹس دیتا ہے۔ پھر ان بچوں کو کہ جو کیمپس کے اندر جیتے ہوتے ہیں وہ پھر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں فائنل راؤنڈ میں، کہ جس کے نتیجے میں ہمارے پاس سسٹم کی پوزیشنز سامنے آ جاتی ہیں۔ اور اس میں سب سے منفرد بات جو میرے ناظرین کے لیے جو بہت ضروری ہے، خاص کر وہ لوگ جو عثمان پبلک اسکول سسٹم کے حوالے سے ان کو آگاہی نہیں ہے، بوائز اور گرلس کا بالکل یہ سیپریٹ الگ الگ جو ہے مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، اور گرلس کے اندر الگ پوزیشنز ہوتی ہیں اور بوائز کے اندر ایک الگ جو ہے پوزیشنز کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا بھی آپ نے اپنی گفتگو کے اندر ایک مارننگ اسمبلی کے حوالے سے آپ نے کہا اس کے اوپر ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے، تو یہ مارننگ اسمبلی کیا ہے ہماری، اور اس کے کیا فوائد ہیں ہمارے سسٹم کے اندر؟ دیکھیے، مارننگ اسمبلی ہر کیمپس میں صبح ہوتی ہے، ہر اسکول کا یہ طریقہ ہوتا ہے، بچوں کو ہم جمع کرتے ہیں۔ مارننگ اسمبلی دراصل پیرا زینا ہوتا ہے کہ جہاں پر بچوں کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل، ہمارے اسکول میں جتنے بھی مشہور قاری حضرات بچے جو گزرے ہیں، یا جنہوں نے اچھی نعت پڑھی ہے مستقبل میں آگے جا کر، اچھے جو نعت خواہ ہیں، یا جو اچھے مقرر ہمارے کیمپسز سے نکلے ہیں، یہ سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو سب سے پہلے مارننگ اسمبلی کے اندر آزمایا، اور جب ان کے اساتذہ نے ان کو موقع دیا تو وہ شروع میں تو اساتذہ نے تقریریں لکھ کر دیں، بعد میں پھر وہ خود لکھنے لگے، شروع میں لکھی ہوئی تقریر کرتے تھے، بعد میں فی البدیہہ کرنے لگے۔
تو مارننگ اسمبلی جو ہے یہ پہلا زینہ ثابت ہوتی ہے، طلبہ کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں، بچوں کو طلبہ کو فیس کرنا آتا ہے، وہ اسٹیج پہ چڑھتے ہیں، ان کے سامنے پورا اسکول موجود ہوتا ہے، پوری اساتذہ کی فیکلٹی موجود ہوتی ہے، ان کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، وہ تقریر کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، کمپیئرنگ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کیمپسز کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ اس کا بھی پراپر ایجنڈا بنایا کریں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ ہر بچے کو اسٹیج پر سال میں کم از کم 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہر بچے کو موقع ملے کہ وہ اسکول میں اسمبلی کے اسٹیج پر آئے، اور کسی نہ کسی انداز میں وہ کوئی نہ کوئی چیز، چاہے وہ تلاوت ہو یا حدیث ہو یا اس کے کوئی اندر ترانہ پڑھے، قومی ترانہ پڑھے۔ تو یہ اس انداز میں مارننگ اسمبلی پہلا زینہ ثابت ہوتی ہے، اور اس کو ہم اپنی جو ہماری منتھلی تھیمز ہیں، جیسا کہ ہم کسی اور ایپیسوڈ میں بات کر چکے ہیں کہ ہماری پورے سال کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، ہم مختلف تھیمز کے ذریعے بچوں تک اپنا میسیج پہنچاتے ہیں، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، اور یہ تھیمز ہماری ہوم ورک ڈائری کے اندر بھی والدین دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز موجود ہے، اور اسی کی بنیاد پر ٹاسک آف دا ڈے بھی ٹاسک آف دا ڈے بھی ہم دیتے ہیں۔ تو مارننگ اسمبلی ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے جس کے ہم تھیمز کو اچھے انداز میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک بہت بڑا اور زبردست ایک ایونٹ اور ہوتا ہے ہمارے یہاں، بک فیئر، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، بک فیئر جو ہے وہ ہمارے اسکول کی بہت پرانی اور بہت ہی ایک شاندار روایت ہے، اور بالعموم ہم اس کو ایسے وقت میں کرتے رہے ہیں کہ جب بچے عید کے بعد، رمضان کے اور عید کے بعد اسکول آتے ہیں تو ان کی جیبوں میں عیدی موجود ہوتی ہے۔ ہم ان سے اگر کہیں کہ اپنے عیدی کے پیسے لے کر آئیں اور اس کے بعد بک فیئر سے خریداری کریں تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا عیدی کا مثبت استعمال ہو، لیکن بک فیئر میں ہم ظاہری بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتاب کے ساتھ جو دوستی ہونا چاہیے، وہ جو اس کی کیفیت ہے ہم اس کو جانتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم کتاب سے دوستی کا کلچر پیدا کرتے ہیں۔ پھر ہم بچوں کو بڑی تعداد کے اندر کتابیں متعارف کراتے ہیں، بڑے بڑے اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ کتابیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، کس کس قسم کی ہوتی ہیں، کن کن موضوعات پر ہوتی ہیں، رائٹرز کے نام جاننا شروع کرتے ہیں، رائٹرز کے بارے میں جانتے ہیں، کون کس قسم کی کتابیں لکھتا ہے، کتابیں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں۔ تو ایک ویرائٹی ہے کتابوں کی بچوں کے سامنے آتی ہے، جس کے نتیجے میں ان کا کتابوں سے شغف بڑھتا ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں بچوں کے اندر یہ صلاحیت بھی پروان چڑھتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور وہ کون سی کتاب لے سکتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت بھی بہرحال یہ بھی بچوں میں پروان چڑھتی ہے۔ پھر بک فیئر کے ذریعے ہم چاہتے یہ ہیں دراصل کہ بچے اپنا ذاتی ایک کتب خانہ، اپنی ذاتی لائبریری اپنے گھر میں بنائیں، ہر سال کچھ نہ کچھ کتابیں خریدیں، کبھی بک فیئر سے خریدیں، کبھی کہیں اور سے بھی خریدیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کے گھر میں ہر سال کچھ نہ کچھ کتابوں کا اضافہ ہو، اور بچوں کی ایک پرسنل لائبریری ان کے پاس ان کے روم کے اندر موجود ہو۔ تو یہ ایک کامیاب فرد کی یہ پہچان ہوتی ہے، اس کے پاس اپنی ایک پرسنل لائبریری ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک کتابوں کا کلیکشن ہوتا ہے جس سے وہ ساری زندگی استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچے کتابیں پڑھیں، اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں، ان کتابوں کا ریویو لکھیں، اور جو کچھ ان کا حاصل مطالعہ ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے نتیجے میں کتابیں ڈسکس ہوں گی، ان کے اندر جو پیغام موجود ہے وہ ڈسکس ہوگا۔ تو یہ وہ سارے مقاصد ہیں کہ جو ہم بک فیئر کے ذریعے پورا کرتے ہیں۔ اس میں کہیں کہیں پر ہم انتظامات میں بچوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، بڑی کلاسوں کے، اور وہ بھی صلاحیتیں ہیں، انتظامی صلاحیتیں جو بچے بروئے کار لاتے ہیں اور یقینی طور پر وہ اس میں سیکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی مقصد یقیناً کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ بچے تحفہ دینے والا جو ایک سلسلہ ہے کہ وہ بھی کتاب ایک بہترین تحفہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، کتاب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے لے کر جائیں، بالکل یہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو ہمارے اسکول میں بچوں پر پیسے لانے کی پابندی ہے، یعنی بچے پیسے لے کے نہیں آ سکتے، الا یہ کہ وہ
خود سے جاتے ہوں چھٹی میں اور بس میں یا رکشہ میں جاتے ہوں اور ان کے والدین نے اس کی اجازت دی ہوئی ہو، لیکن ہم بک فیئر کے موقع پر اجازت دیتے ہیں کہ وہ پیسے لے کر آئیں اور کتابوں کو خریدیں. بے شک. اچھا ایک اور اگر آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر گو کہ ہمارے پاس بڑا محدود وقت ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر پکنک کے حوالے سے، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے فارم ہاؤس کا بھی ذکر کیا تھا، تو ہماری جو پکنکس ہیں وہ کیا اس کا مقصد ہوتا ہے اور کیوں ہم پکنکس کر رہے ہوتے ہیں؟ پکنک تو ہم ہر سال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف کلاسوں کی کرتے ہیں، اور بچے سارے سال یاد کرتے رہتے ہیں کہ کب پکنک ہوگی. والدین کے ذریعے بھی بات آتی ہے اور اساتذہ کے اوپر بھی وہ سے بھی مستقل سوالات ہوتے ہیں کہ پکنک کہاں کریں گے، کہاں لے کر جائیں گے، کتنا وقت ہم پانی میں گزار سکیں گے، کھیل سکیں گے. تو پکنک سے تو ہم یقینی طور پر بہت سارے فوائد سمیٹتے ہیں. ظاہری بات ہے بچہ ایک ایسے ماحول کے اندر جاتا ہے کہ جہاں پر جو ماحول ہے اس کا اپنا ایک جو ماحول کی خوبصورتی ہوتی ہے، قدرتی ماحول کی خوبصورتی ہوتی ہے، بچے اس کو محسوس کرتے ہیں. یہ بہرحال بہت اہم چیز ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے ان کو آپس میں کھیلنے کودنے کا موقع ملتا ہے، ان کو اساتذہ کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے. ہمارے اساتذہ بچوں کو تیراکی کرنا سکھاتے ہیں اور ساتھ پورا سفر ہوتا ہے، ایک ساتھ کھیلنا، ایک ساتھ کھانا، ایک ساتھ نماز پڑھنا. تو یہ وہ پوری ایکسرسائز ہے کہ جس کے نتیجے میں بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کی سوشل اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں اور ان کے درمیان آپس میں ایک بہتر تعلق قائم ہوتا ہے، اور اس کا بڑا گہرا اثر جو ہے وہ کلاس روم کے اوپر پڑتا ہے. ظاہری بات ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ ان کا ریپو ڈیولپ ہو گیا، ٹیچرز کے ساتھ ڈیولپ ہو گیا، اتنی قربت پیدا ہو گئی، تو اس کا بہت مثبت اثر کلاس روم کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے ہم والدین سے کہتے ہیں کہ وہ بچوں کی ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے ان کی سرپرستی کریں، ان کو متحرک رکھیں، ان کو اس کے حوالے سے مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی ایکٹیویٹی ہو تو والدین کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو کہ بچہ اس دن چھٹی کر سکتا ہے. تو بچہ اگر چھٹی کرتا ہے، بچہ اگر کسی سرگرمی میں نہیں جاتا تو پھر وہ چھٹی سیکھتا ہے، تو پھر وہ چھٹی سیکھتا ہے، پھر وہ اس پورے پروسیس سے نہیں گزر پاتا کہ جو جس سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہے. ہم بھی اگر اپنے طالب علمی کے دور پہ نظر ڈالیں تو ہم نے کلاسوں کے اندر جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، جو ٹیچرس کی گفتگو سنی ہوتی ہے، شاید ہم بہت زیادہ ریکال نہیں کر پائیں، لیکن ہم نے کوئی ایسا ایکسپیرینس اپنے اسکول میں لیا ہے کہ جس میں ہم اسمبلی میں گئے تھے، ہم نے اسمبلی میں کوئی پرفارم کیا کچھ، یا ہم نے کسی ڈیبیٹس میں کوئی پرفارم کیا، یا ہم کسی پکنک، وہ ہمیں سب یاد ہے، وہ ہماری یاد ہوتی ہے، وہ ہماری یاد، اور وہ ہمیشہ ساری زندگی انسان کو یاد رہے گا. تو یہ وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ جو بچوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، اور بچہ جتنا زیادہ ان ایکسپیرینسز کو حاصل کرے گا اس کے لیے پریکٹیکل لائف کے اندر وہ اتنا کامیاب ہوگا. چلیے، یہ تو بہت زبردست باتیں ہیں، اور باتیں تو آپ کو پتہ ہے باتوں کے اندر تو بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن بہرحال ہماری یہ ایپیسوڈ بڑی محدود ہوتی ہے، اور اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ کے اندر کچھ ایسے سیلنٹ فیچرز آپ کے سامنے لے کر آئیں جو صرف چند محدود لوگوں کے حد تک ان کو پتہ ہے، جو ہمارے فیملی کا پارٹ ہے، اور جو ہمارے فیملی کا پارٹ نہیں ہے ان کے ذریعے ان کو ہماری اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے یہ ساری باتوں کی آگاہی ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈائریکٹر اکیڈمکس عاصم علی یوسف صاحب کے ساتھ ہی ہم کریں گے، اور اس میں ہم دو بہت اہم اور زبردست ہمارے جو فیچر ہمارا ایک ایونٹ ہے ہمارا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے سرپرائز. وہ کیا ہے وہ اگلی انشاءاللہ تعالیٰ ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کو لے کر آئیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے باتوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.